ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اگین. بخاری صاحب سر میں آپ سے ہی شروع کروں گا. پھر سر اگر کسی بے گناہ شخص کو سی سی ڈی کا نشانہ بنایا گیا ہے, اس کو اریسٹ کیا گیا ہے یا اس کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر اس کو کیسے انصاف ملے گا سر؟ سر سب سے مشکل جو کیس ہے جی, سب سے مشکل کیس وہ ہے جو آپ نے پولیس کے اگینسٹ چلانا ہے. مجھے یہ پریولیج حاصل ضرور ہے کہ میں نے اپنے استاد محترم جو میرے والد صاحب ہیں سید فیاض احمد شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, میں نے ان کے ساتھ 2-3 ایسے SHOs ہیں جن کو ہم نے سزائیں کرائی ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ تک اپہیلڈ کرائی ہیں, بٹ درجنوں ایسے کیسز ہیں جن میں ہم سزا نہیں بھی کرا سکے. سب سے مشکل کیس یہی ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو ہماری گزارش ہے وہ یہی ہے کہ انکاؤنٹر نہ کیا جائے, کیونکہ جب غلط انکاؤنٹر یہ کرتے ہیں اس کے بعد سر ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملتی. ڈپارٹمنٹل سزا تو مل جاتی ہے, لیکن کیا جو انہوں نے ناجائز بندہ مارا ہے, کیا اس انکاؤنٹر والے پولیس ملازم کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے جس نے غلط انکاؤنٹر کیا ہے؟ ایک بے گناہ بندے کو مارا ہے, یا سپوز ایک بندہ چوری کا ملزم تھا جس پہ بکری چوری کا الزام تھا, میرے دفتر کا کیس ہے, بکری چوری کا ملزم ہے, الٹا لٹکایا ہے, مر گیا ہے وہ. ٹرائل ہم نے کیا ہے سر, ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا اس بندے کو. اب اس کے گھر والے پٹ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آ کے کہ بھئی آپ نے ہمیں انصاف نہیں لے کے دیا. بھئی کس طرح انصاف لے کے دیں؟ ادھر سے پولیس ہے, FIR بھی انہوں نے کاٹ دی تھی, چلان بھی انہوں نے بنا لیا تھا, مطلب ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن نہیں کر پائے. پوری اسٹیٹ فنکشنری کے خلاف ہم لوگوں نے جانا ہے اور ان کے فیور میں کوئی بندہ بیان دینے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. تو کوشش تو ہم لوگ کرتے ہیں, جب بھی ہمارے پاس اس طرح کے میٹرز آتے ہیں ہم پروسیڈ ضرور کرتے ہیں پولیس کے اگینسٹ, لیکن دیر آر ویری ریئر کیسز جن میں ان لوگوں کو سزا ہوتی ہے. تو ہاں اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ انکاؤنٹرز آپ مت کریں. آپ ملزمان کو پکڑیں, آپ ملزمان کو ایفیشینٹلی چلان کریں ود دی کنسلٹیشن آف دی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ. پروسیکیوشن آپ کو گائیڈ کرے گا. چلیں آپ کو لاء کا نہیں پتا, اتنا نہیں پتا ہوتا پولیس والوں کو, آپ پروسیکیوشن اس لیے وہاں بہترین ایک سے بڑھ کے ایک پروسیکیوٹر موجود ہے جن کو پتا ہوتا ہے لاء کا, اور وہ آپ کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی جو ہمارے PG صاحب ہیں, ہی از ویری ایکٹیو, وہ پولیس کے ساتھ بڑی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم ملزمان کو سزا دی جائے, بٹ یہ میک شور کرتے ہوئے کہ کسی بے گناہ بندے کو سزا نہ ہو. اگر کسی بے گناہ بندے کو سزا ہو جائے تو یہ کہہ لیں آپ کے پورے سسٹم کا فیلئر ہے, اور اس سے بڑی ناکامی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. جیسے چوہان صاحب اس پہ میں آپ کے بھی تھوڑا سا تجزیہ چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں جو 302 کے کچھ جو ہے وہ ہوئے ہیں آفینسز لگے ہیں پولیس آفیسران پہ, ٹھیک ہے, آپ بھی دیکھیں جیسے عابد باکسر کے بعد جو ایک سینیریو بنا نا سر, اس میں یہ دیکھنے کو ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی ایسا پولیس ملزم ہے جو ذاتی انا پہ پرسنل اینیمیٹی پہ کسی کو اگر یہ کروا دیتا ہے مرڈر, یا خاص طور پہ جو آج کل پاکستان کا المیہ ہے کہ آپ دیکھیں جو سیاسی نمائندے ہیں ان کے جو حریف ہوتے ہیں وہ ان کے نام دے دیتے ہیں اس لسٹ کے اندر, تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ سر یہاں پہ نا بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جی, وہ انفارچونیٹ اس طرح سے ہے کہ میں نے سانیہ مارڈون جو ہے وہ کیا ہے کیس, تو اس میں 107 پولیس کے جو IG سے لے کے نیچے انسپیکٹر تک یہ سارے ملزم تھے. تو بتائیں مجھے ایک کو سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب بلے کو دودھ کا رکھوالا بٹھا دیں گے جی, تو کیا وہ دودھ بچے گا؟ تو یہ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی ضمنی جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ پولیس والے نے کرنی ہے, تو وہ کیسے ان بائسڈ ہو کے جو ہے وہ آپ کی تفتیش کر سکتا ہے؟ اور جب تفتیش آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو اسی بنیاد کے اوپر, اسی چلان کے اوپر کورٹ نے آپ کو جو ہے وہ کنوکٹ کرنا ہے, تو کنوکشن کی جو ریشو ہے وہ تو زیرو ہوگی. تو اس لیے جو ہے وہ آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ کسی بھی پولیس آفیسرز کو, وہ چاہے کتنے بھی بڑے ہینیس کرائم میں جو ہے انوالوڈ ہے, ہاں اگر وہ پرسنل کیپیسٹی میں, وہ ہمارے پاس ایک کیس جو ہے وہ ہمارے سامنے مفخر عدیل کا, جس نے وہ تتلا صاحب جو تھے وہ ایڈوکیٹ تھے, ان کا مرڈر کیا تھا, کوئی ذاتی انا تھی تو اس کے اوپر, تو وہ اس میں جو ہے وہ ان کی کنوکشن ہوئی ہے, سزا ہوئے ہیں, لیکن وہ ایک ہے, آپ اس کو ایکسیپشنز کہہ سکتے ہیں, وہ ایکسیپشن آلویز دیئر. تو ایک آپ اس کو میں کیس لاء کے طور پہ پیش, میرے پاس بھی ایک ہی کیس ہے, وہ شبیر آصف کیس تھا سپریم کورٹ میں جو میں نے اپنے استاد محترم والد صاحب کے ساتھ کیا تھا, وہ ایک ہی بندہ سزا ہوا ہے. باقی تو میں نے بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی بھی ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا ہے بندے کو جنہوں نے تھانے میں بندہ مارا ہے. تو کنوکشن ریٹ از
آلموسٹ زیرو. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, یہ جو پولیس مقابلہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی ہم ایک مجرم کو لے کے جا رہے تھے, ان کو بچانے کے لیے وہاں سے پورا گروہ آیا, اس نے ہم پہ فائرنگ سٹارٹ کر دی, ہم نے سیلف ڈیفینس میں بندے کو مار دیا. نہیں نہیں, یہ نہیں کہتے, وہ کہیں گے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا. اچھا اپنے ساتھیوں, یہ تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ مطلب ہماری فائرنگ سے مارا ہے. تو یہ سر چیز جتنی اب سب کو پتہ ہے اس کی شفافیت کا, تو کیا ججز حضرات پھر اس چیز کو کس طریقے سے لیتے ہیں سر؟ سر میں اگین لفظ جو ہے وہ استعمال کروں گا انفارچونیٹ. سر ہماری عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے. اب عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے سر, وہ زمین بوس ہو چکا ہے, وہ زمین بوس ہو چکا ہے سر. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیا میں ایکسپیکٹ کروں کہ جسٹس کارلینیس ہوتے اور یہ اس طرح سے سر عام جو آپ کے قتل و غارت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی جج بیٹھ کے اس کا نوٹس لیتا, اور پھر میں دیکھتا کہ آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری تھے, آپ اس کو جتنا مرضی برا بھلا کہیں, لیکن انہوں نے آئی جی پنجاب کو کہا تھا کہ آپ دیوار کی طرف منہ کر لیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کو اٹھا لیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کو جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کریں؟ سر ججز کے اوپر جو ہے وہ میں بدقسمتی ہے سر, میرا ادارہ ہے, آئی ایم آفیسر آف دا کورٹ, مجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سچ تو ہم نہیں چھپا سکتے. سچ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ تقریباً زمین بوس ہو چکا ہے. اگر ججز صحیح کام کر رہے ہوتے, ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک, اور کرمنل جوڈیشل سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ٹھیک کام کر رہا ہوتا تو سر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. آپ اس کے اوپر کوئی سو موٹو کرتا, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ آئی جی کو بلائیں اور اس کی شفاف انکوائری کروائیں, اور وہ اس میں پولیس ملازمان نہیں ہونے چاہیے. آپ کسی کو بٹھائیں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ریٹائرڈ ججز ہوں, آپ اس کے اوپر انکوائری کروائیں. میں دیکھتا ہوں پھر یہ پتہ چلے کہ وہ کیسے حفاظت خود اختیاری کے تحت آپ نے فائرنگ کی, اور وہاں سے وہ نیلے کپڑے پہنے ہوئے اس طرح کے اس گروہ آیا اور انہوں نے ہماری گاڑی کے سامنے لیٹ گئے اور بونٹ کے اوپر کھڑے ہو کے فائرنگ کی. اور دوسری جانب سر عریف کی آج تک کوئی شناخت نہیں ہوئی, شناخت نہیں میرے خیال میں. ہاں جی. اور پھر یہ کہ آپ, یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ باندھ کے آپ اس کو گولیاں مار دیں تو اس کو آپ کیا پولیس مقابلہ کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس مذاق ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ اس کو نام یہ دے دیتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ اس کو چلان کریں, آپ اس کو پیش کریں, آپ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ عدالتوں سے سزا دلوائیں, آپ پروسیکیوشن کو اتنا مضبوط رکھیں, آپ اپنے ایویڈنس جو ہے اس کی کلیکشن میں کوئی کمی کوتاہی نہ کریں. میں دیکھتا ہوں کون بچ سکتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب کوئی جس کے اوپر پورا ایویڈنس ہو اور وہ سزا سے بچ سکے. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک بچتے ہوئے. عدالت کے فیور کی ایک بات ہے, وہ چوہان صاحب کی باتیں بہت حد تک ٹھیک ہیں, میں ایگری کرتا ہوں, بٹ میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ عدالت کے سامنے جو فائل ہے, عدالت اس فائل سے باہر نہیں جا سکتی. اور وہ جو فائل ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فائل ہے پہلے وہ پولیس فائل ہے, اور ضمنی ہے, اور ضمنی ہے. جو آپ نے فرسٹ انسپیکشن نوٹ سے لے کر ایف آئی اے 161, 164, 173 کا چلان, تمام ضمنیاں, فرد مقبوضگیاں, عدالت ان کاغذات سے باہر نہیں جا سکتی. انہوں نے وہ پولیس فائل اور ساتھ جو انہوں نے ایویڈنس اپنے ریکارڈ کی ہے وہ ان پر ریلائی کر کے ہی اسی ایمبٹ میں رہتے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں, اس سے باہر نہیں. بیسک جو فلا ہے سب سے پہلا وہ پولیس تفتیش میں ہے. تو میری ریکویسٹنگ اگین, مطلب تھرو دس فورم, کہ اگر پولیس پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان سے سیکھ لے کہ پراپر تفتیش کس پرٹیکولر کیس کی کس طریقے سے کرنی چاہیے ہمیں ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے, تو یس کنوکشن ہوگی. اور میرے اگینسٹ بہت سارے کیسز ہوئے ہیں, ہم ملزمان کی طرف سے تھے, سزائے موت ملی ہیں انہیں, لیکن انورڈلی, مطلب میں نام نہیں لے رہا کیس کا, لیکن وی نو کہ ٹھیک فیصلے ہوئے ہیں. سر بخاری صاحب, جیسے چوہان صاحب نے بھی کہا کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کو ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آسان لفظوں میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کون ہے, کون ریسپانسیبل ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو پروسیکیوشن کے اندر ہیں جو اس کی کمزوری کا باعث ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ ایک علاقہ جو ہوتا ہے نا, اس علاقے میں جو پولیس کا انچارج ہے وہ ایس ایچ او ہوتا ہے, پھر ایک جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتا ہے جس کو انہوں نے انفارم کرنا ہے آن ریگولر بیسس ریمانڈ پہ کہ ہم نے یہ ملزم پکڑا, اب ہمیں اس کا ریمانڈ چاہیے, اب ہم نے اس کی آئی ڈی پریڈ کرانی ہے, ATC. اب اس عدالت کے اندر ہر عدالت کو ایک پبلک پروسیکیوٹر دے دیا ہے ہماری گورنمنٹ آف پنجاب نے, جو کہ پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں, منیمم BS 17 گریڈ کے ہوتے ہیں. اب اس پبلک پروسیکیوٹر کا ڈائریکٹ لنک ہو سکتا ہے
with the investigation. کیوں؟ کیونکہ جب ایک بندے کو گرفتار کیا, گرفتار کر کے within 24 hours انہوں نے پیش کیا عدالت میں, اسی عدالت میں سرکاری وکیل کھڑا ہے. عدالت میں آنے سے پہلے پولیس جاتے ہیں پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں, جی وہاں سے فارورڈ کراتے ہیں, چاہے وہ ریمانڈ ہے, چاہے وہ چلان ہے, وٹ ایور اٹ از, انہوں نے پروسیکیوشن سے فارورڈ کرانا ہے. اور یس, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بہت ان میں اعتراض بھی کرتے ہیں, لیگل اعتراضات, اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط تفتیش کی ہے, یہ غلط سیکشن آپ نے ایڈ کیا ہے, اس کو آپ ٹھیک کر کے آئیں, دس اینڈ دیٹ. بٹ پولیس یوزلی ٹرائی ٹو بائی پاس دی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, کیونکہ وہ ظاہر ہے پولیس اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتی ہے, وہ اکثر لا کی بات کرتے ہیں, تو وہ جناب والا کوارڈینیشن کرتے نہیں ہیں. تو پروسیکیوشن از دیر. اب ایسا نہیں ہے کہ کون ہے پروسیکیوٹر, تو کس کی ذمہ داری ہے؟ سر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ از دیر, انہوں نے ہر تھانے کے, ہر عدالت کے پروسیکیوٹر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, The job of the police is to coordinate with بالکل میں سمجھ رہا ہوں. جو پبلک پروسیکیوٹر کی آپ بات کر رہے ہیں سر, Yes. اب یہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں وہ اس سارے ادارے کو سنبھال رہے ہوں گے. بالکل. میں معذرت کے ساتھ یہ خاص طور پہ ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری آج ٹیم نے رابطہ کیا, پروسیکیوٹر جنرل کے آفس سے یہ کہا گیا کہ یہ ہمارا رول نہیں ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو کیا یہ جو لائبلٹی ہے یا یہ جو رسپانسبلٹی ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی ذمہ داری؟ اور انہوں نے یہ کہا, یہ الفاظ میرے پاس آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایڈوکیٹ جنرل کے آفس سے کانٹیکٹ کریں. تو اس پہ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ چیزیں تو دو ہیں نا سر بخاری صاحب, ایک تو یا ایک چیز کا حل یہ ہے کہ ہم سی سی ٹی کو ختم کر دیں, یا تو یہ حل ہے کہ جیسے آپ نے بتایا, چوہان صاحب نے بتایا کہ پروسیکیوشن کو سٹرونگ کر کے ان کو کنوکشن ملنی چاہیے جو انکاؤنٹرز غلط کرا رہے ہیں. سر آئی ڈونٹ نو کہ اس پروگرام میں انہوں نے کیوں انکار کیا, آئی ڈونٹ نو دا ریزن, بٹ ڈفرنٹ فورمز پہ ہمارے جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے میک شور کرایا ہے کہ ہم, سر وہ بتاؤں گا جو میری ٹیم, یس یس ایبسلیوٹلی, بالکل بالکل, دیر مسٹ بی این انڈرلائنگ ریزن دیٹ آئی ڈونٹ نو, بٹ انہوں نے باور کرایا ہے ڈفرنٹ مواقعوں پہ, اور ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے کیونکہ ہم عدالتوں میں موجود ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہیں پولیس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور جہاں پر غلط تفتیش ہوئی ہے انہوں نے پولیس آفیشلز کو, تفتیشیوں کو بلایا ہے اور ان کو ایک لائن آف انکوائری دی ہے. اور یہ ہم نے اپنے پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے ہی سیکھا کہ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ لائن آف انکوائری ایشو کر سکتے ہیں ٹو این انویسٹیگیٹنگ آفیسر, کہ سپوز یہ ایک ریپ کا مقدمہ ہے, یہ ایک مرڈر کا مقدمہ ہے, آپ اس کے اوپر دس از دی لائن آف انکوائری, آپ ان پوائنٹس کے اوپر انکوائری کر کے ہمیں بھی دکھائیں, آپ آئیں کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ان چیز کے اوپر انکوائری کیا ہے نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس لائن آف انکوائری کے اوپر وہ کام کریں پولیس والے تو بہت اچھا ہو جائے گا, بہت کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور ساتھ یہ بھی ہے سر, اس لائن آف انکوائری پہ کام کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن پتہ چل جائے گا کہ جس ملزم کو پکڑا ہے وہ آیا کہ وہ ایکچوئل کلپریٹ ہے بھی صحیح یا نہیں. بٹ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے. بھائی اٹ از ناٹ یور ڈیوٹی. اگر آپ نے ریزنیبل سسپیشن پہ ایک بندہ اٹھایا ہے, لک ان ٹو دا کیس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی انوالومنٹ نہیں ہے, ریلیز ہم, آپ اسے فوری طور پر ڈسچارج کریں. تو وہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گا سر. میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس عدالتی نظام ہے اور ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے سر, اس کو ڈیل کرتا ہے پی پی سی. ٹھیک ہے. اور پی پی سی کی آپ کو تاریخ بھی جاننے بہت ضروری ہے کہ وہ کب بنا تھا. ٹھیک ہے. تو سر یہ انگریز کا دیا ہوا نظام ہے. بالکل. تو یہ 1900 سے آپ پیچھے چلے جائیں, 1800 اور 1900 کے درمیان میں یہ سارے لاز جو ہیں جو لکھے ہوئے آج تک ہمارے پاس چل رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2025 تک جس میں ماڈرن ڈیوائسز, ماڈرن جو ہے وہ ایکوپمنٹس اور سب کچھ آ چکا ہے, اس میں یہ مؤثر نظام ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امینڈ ہونے کی, اس کے اوپر جو ہے وہ نئے لاز بننے کی بہت ضرورت ہے, جو کہ اگر آپ کے توسط سے, میں ہمارے وزیر قانون جو ہیں وہ بہت لرنڈ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ان کو چاہیے کہ سب سے بڑا کام یہ کریں کہ پی پی سی کی جو امینڈمنٹس ہیں اس کو ضرور کیا جائے, اور ماڈرن جو ہماری ڈیوائسز اور ماڈرن ورڈ ہے اس کے مطابق اس کو کیا جائے, کیونکہ وہ پیرامیٹرز کو میٹ ہی نہیں کرتے. اگر ہم ٹرائل کی بات کریں تو کچھ ہمیں ایسی ہرڈلز آتی ہیں جس میں ہمیں بہت بعض اوقات لا پوائنٹس نہیں مل رہے ہوتے. تو میرا جو ہے وہ انسائٹس اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ضرور کام ہونا چاہیے. اور ضرور جو ہے وہ قانون کی بات کی, کیا ریفارمز ہونی چاہیے, کیا سجیسٹ کریں آپ سر؟ سر میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ جیسے میں نے بات کی کہ ابھی جو ہے وہ بڑی ماڈرن دنیا ہو گئی ہے, اور کرائم جو ہے وہ بیسیکلی کرائم یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کرائم کو دیکھ کے لا بنانا ہوتا ہے.
लॉ हमें बाज़ औक़ात ऐसा रोज़ सीखने को मिलता है कि ऐसा क्राइम हुआ है और उसमें जो है वो पता चलता है कि इसमें हमारे पास, मैं लेन देन की बात करता हूँ, हमारे ऊपर बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास लेन देन के लिए कोई सेक्शन ही नहीं है। 420 है वो बेलेबल है, और नॉन बेलेबल जो है वो 406 है। वो मेरे भाई बैठे हैं, हमें ये पता है कि अगर हम उसमें लेन देन का वर्ड इस्तेमाल कर लें तो उस फौरन बेल हो जाती है, इसके अलावा हमारे पास सेक्शन ही उसको डील करने के लिए। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये है कि आप सबसे पहले जो है वो उसकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर जो है वो सोचें, और उसके ऊपर लीगल ओपिनियन और एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो ली जाए कि इसके ऊपर हमें लॉ नए बनाने की ज़रूरत है जो हमारे आजकल के मसाइल के मुताबिक हो, बजाय इसके कि हम वो जो घिसा पिटा निज़ाम है जो सदियों से चलता आ रहा है, और उसमें हम बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि जी अब हमने ये करवाना है तो हमारे पास उसके ऊपर कोई सेक्शन नहीं है। जब हम उसको पकड़वा के FIR करवा के लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके मैजिस्ट्रेट के सामने या कहीं पे भी किसी फॉरम के ऊपर बेल होती है, उसका कंटेस्ट किया जाता है, तो ऑर्डर ये आता है कि जिस सेक्शन के तहत आपने FIR दर्ज की थी ये तो सेक्शन ही नहीं बनता जी, आपने गलत सेक्शन ऐड किए हैं। तो उसके ऊपर जो है वो हमारे वहाँ पे हाथ पांव फूले होते हैं और हम खड़े होते हैं कि अब हम क्या करें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि PG साहब से बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो बड़ी रिफॉर्म्स कर रहे हैं और उन्होंने बड़े जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके आवाज़ उठाई है और वो करना चाहते हैं, और उनकी कैपेसिटी भी है कि वो उन्होंने बहुत जो है वो उस्ताद हैं और उनसे हमारे जैसे यंग लोग जो हैं वो सीखते हैं। मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आप इसको इस टाइम पे जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि जैसे आपने एंटी रेप एक्ट लेके आए कि अगर कोई आप पहले मुकदमा करवाती है और बाद में कहती है कि ये गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ, आप उसको भी कन्विक्शन उसकी भी होनी चाहिए। तो इसी तरह से ये निज़ाम यहाँ पे होना चाहिए कि अगर कोई गलत FIR करवाता है तो उसको पता हो कि मैंने गलत अगर FIR करवाई है तो इसके बाद कंसिक्वेंसेस के ये होंगे, मैं भी लटक सकता हूं, मुझे भी जेल जाना पड़ सकता है और मेरे खिलाफ जो है हरजाना भी हो सकता है, मेरे खिलाफ दावा दायर हो सकता है और जिसमें मुझे जो है वो बहुत सारी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ ये ज़रूरत ये है कि इसको जो है वो रिफॉर्म्स होनी चाहिए जो आपके ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक हो। बिल्कुल 420 को तो ज़रूर नॉन अवेलेबल होना चाहिए ये मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, छोटा सा मेरा करियर है, बट 420 क्यों अवेलेबल है मुझे नहीं समझ आई। तो बिल्कुल। अच्छा सर बुखारी साहब, अब आप क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या रोल होना चाहिए, खासतौर पे CCD की हवाले से, अगर क्योंकि मुल्ज़मान भी आ रहे होंगे और दूसरी तरफ वो विक्टिम पार्टी जो है वो भी पहुंच रही होगी अदालतों के अंदर, और बार काउंसिल की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वकला को रेगुलेट करने के साथ साथ इन चीज़ों को भी मेरे ख्याल में उनको देखना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, हर इदारे का अपना काम है जी। जो पाकिस्तान बार काउंसिल और जो पंजाब बार काउंसिल हैं वो इवन दो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं जी, बट उनका जो एम्बिट है वो मतलब ये नहीं है कि वो मतलब जो CCD के बारे में वो कुछ करें। हाँ, दे कैन गिव द ऑब्जर्वेशन जिस तरह हम यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सर बुखारी साहब बात करूं खासतौर पे वो जो सुस्त रवि की शिकार अदालतें हैं, खासतौर पे क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ जी, इसमें बार काउंसिल को आपको नहीं लगता कि थोड़ा इंटरवेंशन? सर मैं तो लगेगा यूं कि मैं क्योंकि मतलब ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं, शायद मैं अदालतों के फेवर में बोल रहा हूं। अदालती निज़ाम मुझे तो लगता है कि कोई इतनी प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम उससे पहले है जहां से केसेस बन कर आते हैं। जब केसेस ही इस तरह के बनकर आ रहे हैं कि उसमें तहकीक ही नहीं खत्म हो रही, उसमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं खत्म हो रही, जब आपको हमने सफिशिएंट टाइम दे दिया कि 14 डेज के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें, कभी नहीं करते 14 डेज के अंदर कंप्लीट, एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगाते हैं। आपने चलो लगा लिए 6 महीने, फिर भी आपने चलान नामुकम्मल भेजा। आप चलान मुकम्मल करके ऐसा चलान बना के भेजें। आसिफ सईद खोसा साहब ने जो साहब का चीफ जस्टिस थे जी, उन्होंने मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स बनाई थी। सर हमने 10-10 दिनों में मर्डर ट्रायल्स कंक्लूड किए, 4-4 दिनों में हमने नारकोटिक्स के जो ट्रायल्स हैं वो हमने कंक्लूड किए। इट इज पॉसिबल, स्पीडी केसेस हो सकते हैं, बट को फाइल भी इस तरह की हो जिसे डिस्पेंस विद किया जा सके, जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। अगर फाइल ही ऐसी है जो इतनी तहकीक तलब है, जज की सर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे एक बंदे को फांसी पे लटका दे, कैसे एक बंदे को सजा दे दे। मेरे एक रिलेटिव हैं जज, वो कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती जिस दिन मैं सजा करके आता हूं बंदा, कि मैं मतलब कोई मुझसे ह्यूमन इंसान हूं, मतलब अगर मुझसे कोई गलत सजा हो गई मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती रात को सजा करने के बाद स्पेशली। तो ये बड़ा मुश्किल काम है जज का, ठीक है, बट देन अगेन उस फाइल से बाहर नहीं जा सकते जज साहब, बिल्कुल रहेंगे उस फाइल में जो किसने बनाई है, पुलिस ने बनाई है। ठीक है सर। चौहान साहब आखिरी सवाल, फिर प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करूंगा सर। सर मुझे ये बता दें कि जो राइट नाउ सिचुएशन है CCD की, आप क्या समझते हैं फ्यूचर क्या रिपरकशंस इसको हमें हार्श देखने को मिलेंगे,
کیا ہو جائے گا؟ کیا سی سی ڈی ختم ہو جائے گی، مزید ہارش ہو جائے گی، یا یہ جو ان کا مقصد ہے الٹیمیٹ کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس کی آڑ میں کوئی ایک دو بندے معصوم مر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے سوسائٹی میں صرف پیس لے کے آنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں جو ہے وہ اس کے بارے میں میرے جو درمیان دماغ میں نقشہ ہے وہ بڑا بھیانک ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ کل کلاں کرائے کے قاتل کے طور پہ استعمال ہو یہ ادارہ، جی جس کے بہت سارے امکانات موجود ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم پروگرام کے شروع میں گوندل صاحب نے بات کی کہ لوگ ہار پہنا رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ بڑی اپریسیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن ہم اس بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، جی بینگ اے کسٹوڈین آف لا، ہم یہ بات نہیں کر سکتے. ہمیں کسی بھی سوسائٹی میں آپ نے ایم او یوز سائن کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی کہ ہم کسی کو جو وہ ہینگ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد یہ کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. یا تو آپ یو این چارٹر جو ہے جو آپ نے سائن کیا ہوا ہے آپ اس کو ڈس ایگری کریں، پہلے آپ اپنے قانون ایسا بنائیں کہ ہم جی شوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ایران میں ہوتا ہے، جی سعودیہ میں ہوتا ہے کہ آپ چوری کریں گے تو آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، آپ یہ جرم کریں گے تو آپ کو اس کی یہ سزا دی جائے گی، اور وہ قاضی جو ہے سمری ٹرائل ہوتا ہے 3 دن کے اندر آپ اس کو لٹکا دیتے ہیں. یا تو آپ پورا جو ہے وہ نظام اپنا قانون اس کے مطابق لے کے آئیں، یا پھر یہ کہ جب آپ نے منافقت کرنی ہے کہ ہم قانونی بھی ریاست ہیں، ہم آئینی ریاست بھی ہیں، اور ہم اسلامی ریاست بھی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے تو میرا خیال اس کی گنجائش نہیں ہے. سر اور بہت یہ زبردست گنجائش جو ہے وہ آپ کو نہ یہ اجازت دیتی ہے، نہ یہ اخلاقی طور پہ آپ کی جو ہے وہ کوئی موریلٹیز آپ قائم کر سکتے ہیں، اور نہ بالکل یہ میں قانونی. سمجھ گیا سر آپ کا پوائنٹ آگے. بخاری صاحب آپ کچھ چوہان صاحب نے شروع میں بھی یہی بات کی تھی، میں فلی ایگری کرتا ہوں، بڑی زبردست جی اور دو ٹوک بات کی چوہان صاحب نے، آئی اپریشیٹ ہم. سر آپ نے بندے مارنے ہیں، جی قانون لے آئیں، بندے ماریں، ٹھیک ہے. بغیر قانون کے بندے مت ماریں، ہم احتجاج کریں گے. کوئی اس کا گنجائش نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. آپ بڑی اٹ از ایز سمپل ایز بالکل آپ کا پوائنٹ آگے. آپ قانون لے آئیں، آپ کہیں بھائی یہ جس بندے پہ ایف آئی آر ہوگی ہم اس کا قتل کر دیں گے، ہم اس کا انکاؤنٹر کر دیں گے، مار دیں پھر بندے. وداؤٹ لیجسلیشن آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وداؤٹ لیجسلیشن. بالکل سر، تھینک یو سو مچ سر. بخاری صاحب آپ نے ٹائم دیا، چوہان صاحب سر. ناظرین میں نے جو آج اس پروگرام کا کرکس نکالا ہے 3 چیزیں ہیں. ایک تو جو سی سی ڈی کام کر رہا ہے، دوسری طرف جو عدالتی نظام ہے، تیسری طرف جو ہمارے بخاری صاحب اور چوہان صاحب نے کہا کہ قانون لائیں پھر بندے ماریں. لیکن یہ ہے کہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہر جگہ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سی سی ڈی ٹھیک کام کر رہا ہے. اگر ایک بندہ انوسنٹ کی جان چلی جاتی ہے تو وہ جو 24 سے 22 کروڑ عوام کو جو ہے وہ کرائمز کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، اس سے تو ہماری جان چھوٹے گی. لیکن دوسری جانب میں اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اس سے الٹرنیٹیو کوئی ایسا میکانزم بنائیں کہ کسی کی بھی معصوم کی جو ہے وہ جان نہ جائے اور صرف کرائم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہمیں یہ چیز واضح ملی ہے کہ اگر عدالتی نظام بہتر کیا جائے، جو ٹرائل ہیں وہ سپیڈی کیے جائیں، اگر کوئی پولیس آفیسر بھی ہے وہ پرسنل اینیمیٹی کے اندر کسی کو اگر وہ مرڈر کرتا ہے، اس کا انکاؤنٹر کرتا ہے، تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. ناظرین اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان پاکستان.